بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات و واقعات کا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ کو ذبیح کا لقب کیوں دیا گیا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قاسم، خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح ہے۔ آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ آلاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور آلاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا
مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ فاطمہ شامیہ، یہ شاہ شام کی بیٹی اور حسن و جمال میں یکتا تھی۔ یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئی، مگر اسے بھی ناکام لوٹنا پڑا۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ودیعت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بدکردار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبدالمطلب سے اپنی نور نظر حضرت آمنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبدالمطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے اور وہیں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سلامت حالت میں برآمد ہوا۔